بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا انبئکم بلیلۃ افضل من لیلۃ القدر حارس حرس فی ارض خوف لعلہ الا یرجع الی اہلی۔ اللہ کے راستے میں پہرا دینے کے کیا فضائل ہیں، اس پر یہ حدیث شریف ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات کون سی ہے؟ فرمایا حارس حرس فی ارض خوف، وہ پہرے دار جو خطرناک علاقے میں پہرا دے رہا ہو اور وہاں اس کی جان جانے کا اندیشہ ہو، پھر بھی وہ پہرا دے رہا ہے، تو اس کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہو اور حجر اسود کے سامنے میں پوری رات عبادت میں گزاروں، اس سے افضل ہے کہ میں 1 ساعت جہاد میں گزاروں۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے جہاد۔ تو یہ جو ٹرین پر حملہ ہوا، اس حملے کو ناکام بنانے کے لیے 500 جو مسافر غمال تھے ان کو چھڑانے کے لیے جو ہمارے کمانڈوز، ہمارے فوجی وہاں گئے، تو یہ جو ان کی رات تھی یہ لیلۃ القدر سے یہ افضل تھی، اور ہر شخص کو یہ اندیشہ تھا کہ پتہ نہیں واپس آئے گا نہیں آئے گا۔ تو بہت کامیاب انہوں نے کارروائی کی۔ ہم ان کی اس بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ ہم سب کے ہیرو ہیں، ہم سب کے محسن ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، توفیق دے۔ اور فرمایا من رابط وراء المسلمین حارسا کان لہ اجر من خلفہ، جو جس علاقے کا پہرا دیتا ہے اس علاقے میں جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں وہ سب اس محافظ کی نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ جو ہماری افواج اس پورے ملک کی 22 کروڑ لوگوں کا پہرا دے رہی ہیں، سرحدوں کا پہرا دے رہی ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں، تو اس ملک میں جتنی بھی کوئی تراویح ہو رہی ہے، کوئی عبادت ہو رہی ہے، کوئی دعائیں ہو رہی ہیں، کوئی تسبیحات ہو رہی ہیں، وہ سب ان کو اجر ان کو مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اتنا کامیاب آپریشن ہے کہ آپریشن سے پہلے جو لوگ انہوں نے شہید کیے وہ تو کیے، لیکن آپریشن کے دوران انہوں نے کسی بھی مسافر کو نقصان نہیں پہنچ سکا الحمدللہ۔ اور جو اس کی ویڈیوز جاری کی ہیں ڈرون اوپر سے، جس طریقے سے ہیلی کاپٹر وہاں گئے، اور سب کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری افواج کو اعدوا لہم ما استطعتم کا بہترین ایک نمونہ ان کو بنایا ہے، جو پورے عالم اسلام کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ اور جہاں جہاں فوجیں کمزور ہوئی ہیں وہاں کیا حیثیت ہے ان ملکوں کی، وہاں ان کی دین ایمان کی، اور تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مختلف جگہوں میں پہرا دے رہے ہیں، ان کے فضائل میں سے ایک اور بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، شہید نہیں ہوتے ویسے ہی فوت ہو جاتے ہیں وہاں، تو فرمایا کہ من مات مرابطا فی سبیل اللہ اومن من عذاب القبر، عذاب قبر سے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ وَنَمَا لَهُ أَجْرُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس کا جو اجر تھا، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، ابن آدم کے جب انتقال ہوتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن صدقہ جاریہ کسی نے کیا ہے تو اس کا اجر ملے گا، یا اس نے کوئی ایسا علم چھوڑا ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، اس کا اجر ملے گا، یا اس نے کوئی اولاد، کوئی بچے ہیں جو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، نیک ہیں، تو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن جو مرابط ہوتا ہے، جو پہرے دار ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، اس کا اگر انتقال ہو جائے اس دوران، تو اس کی جتنی بھی نیکیاں تھیں وہ ساری کی ساری برابر جاری رہتی ہیں، گناہ بند ہو جاتے ہیں اور نیکیاں جاری رہتی ہیں، اس کا جو اکاؤنٹ ہے اس کا وہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری افواج کو ہمت دے۔ بہت بڑی، یہاں لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن وہاں جائیں نا پاک کو پتہ چلے۔ ہم نے تو محاذ دیکھا ہے نا، جو محاذ پہ جا کر خشوع خضوع ہوتا ہے، جو تعلق مع اللہ ہوتا ہے اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس وقت ایمان اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اس کو بیان میں نہیں لایا جا سکتا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مجاہد، پوچھا کہ مجاہد کا اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی نماز پڑھے اور پڑھتا ہی چلا جائے مسلسل بغیر کسی وقفے کے، روزہ رکھے تو مسلسل روزہ رکھتے ہی چلا جا رہا ہے، رکھتے ہی چلا جا رہا ہے، یا رسول اللہ ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ مجاہد کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا اجر ملتا ہے اس کا۔ اور جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ مسافر ہوں، چاہے ہماری افواج کے سیکورٹی فورسز کے لوگ ہوں، ان کے ساتھ ہم ان کی تعزیت کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کو یہ بھی خاص طور پہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ شہادت یہ بہت بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں، میں تمنا رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جتنے بھی لوگ جنت میں جائیں گے واپسی کی کوئی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ شہید کہے گا کہ ایک دفعہ مجھے اور موقع دے دیں۔ جو اس کو شہادت کے وقت میں اللہ اس کو لذت دیتے ہیں، جو اس کو مزہ آتا ہے شہادت کا، تو وہ جنت میں بھی نہیں ملے گا، اس لیے وہ کہے گا کہ ایک دفعہ مجھے واپس بھیج۔ اور فرمایا کہ للشہید عند اللہ ست خصال، شہید کو 6 امتیاز، 6 انعامات ملتے ہیں۔ پہلی کہ اس کو مغفرت اس کی پہلی دفعہ میں ہی مکمل اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کو جنت شہادت کے وقت اس کو اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں جو اس کا مقام ہے وہ اللہ وہ دکھا دیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جو گھبراہٹ ہوگی، الفزع الاکبر، جیسے قرآن میں جس کا ذکر آتا ہے کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس وقت میں سب لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے، تو اس دن جو شہید ہوگا وہ بالکل مطمئن ہوگا۔ اور 5ویں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تاج پہنائیں گے جو عزت کا تاج ہوگا، اور وہ اتنا قیمتی ہوگا کہ اس کا ایک ہیرا، ایک موتی خیر من الدنیا وما فیہا، وہ پوری دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگا۔ آج دنیا میں کیا کچھ چیزیں معدنیات نکل آئی ہیں، پوری دنیا کی کیا قیمت ہے، کیا اہمیت ہے، پھر آسمان زمین سب ملا، اور فرمایا کہ اس کو 70 حوریں، 72 حوروں سے اس کی شادی ہوگی، 72 حوریں بھی ملی۔ وہ حوریں کیسی ہوں گی؟ وہ یہاں والوں کی طرح تھوڑی ہوں گی۔ ولا نصیف ہوا خیر من الدنیا وما فیہا، اس کا دوپٹہ پوری دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر وہ ایک نظر اٹھائے زمین کی طرف تو پوری زمین جو ہے اتنی روشن ہو جائے کہ اتنی سورج کی روشنی نہیں۔ اور فرمایا کہ 72 اس کے رشتہ داروں میں اس کی شفاعت قبول ہوگی، شہید کی 72 رشتہ داروں میں شفاعت قبول ہوگی، یعنی 72 لوگوں کو یا 70 لوگوں کو وہ جنت میں لے کر جائے گا، فی 70 من اقاربہ، 70 لوگ۔ تو لوگ اس چیز کو سوچیں کہ تکلیف اور صدمہ غم بالکل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مبارک بات بھی ہے۔ دنیا سے جانا تو ویسے ہی ہے، اور اتنے بڑے بڑے انعامات لے کر کوئی آدمی جاتا ہے اور اتنی بڑی عزتیں دے کر جاتا ہے، تو یہ تو جہاں ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں وہاں ہمیں مبارکباد بھی دینی چاہیے۔ اور پھر رمضان میں شہادت تو اور بھی بڑی، کیونکہ جو بھی عبادتیں ہوتی ہیں وہ مقام کی وجہ سے بھی ان کی افضلیت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جمعے کے دن کی موت کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن فوت ہو یا جمعے کی رات میں تو وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو بچے ہیں پیچھے شہداء کے اللہ ان کو صبر دے، ہمت دے، اور اس شہادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے کہ وہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور اپنی افواج کو سپورٹ کریں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اسلام اور پاکستان کے دشمن ہیں، وہ سامنے سے ان کو مارتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو پیچھے سے ان پہ تانے کستے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ بہت بری بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ وہ جو لوگ وہاں جان دے رہے ہیں وہ پیسے کے لیے تھوڑی جان دے رہے ہیں۔ آپ لے لیں نا 50,000 روپے، 1,00,000 روپے جان دے دیں، تو آپ یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ان کے اندر کیسا ایمان ہوگا؟ آپ جائیں تو صحیح، وہاں آپ کو خود شرم آئے گی۔ وہاں جو ان میں جذبہ ہوتا ہے نوجوان، ہم نے دیکھا ہے، آپ کا تقویٰ شرما جائے گا وہاں جا کر۔ آپ کو اندازہ ہوگا لوگ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، اور جان دینا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے ان کے لیے۔ اگر سپورٹ نہ کر سکیں تو برا بھلا نہ کہیں۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، وہ مل جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم وہ نہیں ملتے ہیں۔ تب لوگوں کے پاس سوشل میڈیا آیا ہوا ہے، جو منہ میں آتا ہے بولتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ ناجائز بھی ہے، بے عقلی بھی ہے، جہالت بھی ہے، اور اپنے پیروں پہ کلاڑی مارنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اچھی بات لکھنی چاہیے، اچھی بات ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اس موقع پہ جب کہ جنگ ہو رہی ہو، اس میں تو ایسی خبر جو صحیح ہو اور اس کی وجہ سے
مجاہدین کا، افواج کا، مسلمانوں کا مورال گر سکتا ہو تو وہ صحیح خبر دینا بھی جائز نہیں ہوتا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور جھوٹی خبریں پھیلانا، فیک نیوز اڑانا، پروپیگنڈے کرنا، اور جو انڈیا سے جو فیک چیزیں چل رہی ہیں ان کو شیئر کرنا۔ کل کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ 200 تابوت کوئٹہ سے روانہ ہو گئے، کل لوگ 21 شہید ہوئے ہیں اور وہ 200 تابوت وہاں سے انہوں نے روانہ کر دی ہے۔ تو ہر آدمی کے پاس ایک نئی اسٹوری ہے۔ ان رسولنا لدیہم یکتبون، کہ ہمارے جو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں جو کچھ تم بول رہے ہو۔ تو اس موقع پہ ان کو وہ آگے سے فائر کر رہے ہیں جو دشمن ہیں، اور آپ پیچھے سے فائر کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم ہے، آپ سے وہ مطمئن بھی ہوں گے۔ تو اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔